شعبہ نفسیات کی اعلیٰ ڈگری لینے کے بعد بھی میں ذہنی امراض میں ایک ماہر ڈاکٹر بن چکی تھی۔ ہسپتال میں روز و شب نت نئے مریضوں سے واسطہ پڑتا۔ ایک روز ایسے مریض سے بھی ملاقات ہو گئی جس نے مجھے متاثر کیا اور میں نے اس کے ساتھ عمر بھر کی وابستگی کا بندھن قبول کر لیا۔ اس نوجوان کا نام مہتاب تھا۔ وہ ایک خوبرو اور نہایت دلکش شخصیت کا مالک تھا۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ ہمارے دین میں کچھ خوابوں کو ایک واہمہ نہیں بلکہ مستقبل کی طرف اشارہ سمجھا جاتا ہے۔ خواب کو نبوت کا 40واں حصہ بھی کہا گیا ہے، اور کچھ خوابوں کو جو خصوصاً انبیاء کرام، عبادت گزار بزرگ ہستیوں یا پھر بادشاہوں کو نظر آئیں، ان کی تاریخ میں بڑی اہمیت ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ بعض اوقات عام لوگوں کو بھی ایسے خواب نظر آ جاتے ہیں جن کو سچا کہا جاتا ہے کہ ان کی تعبیر صحیح نکلتی ہے۔ مگر مہتاب نے خواب کا تذکرہ کیا۔ وہ یوں تو معمولی مگر اس کے نزدیک عجیب و غریب تھا، جس کی وجہ سے وہ پریشان رہتا تھا۔ تبھی اسے کونسلنگ کے لیے ہمارے پاس آنا پڑا کہ اس خواب کے باعث اس کے اہم امور زندگی متاثر ہونے لگے تھے۔ مجھے اس نے بتایا، ڈاکٹر صاحبہ، میں ایک بہت ہی خوشحال خاندان سے تعلق رکھتا ہوں۔ پہلے مجھے کوئی پریشانی نہ تھی۔ جب میں 18 برس کا تھا، ایک رات گھر کے صحن میں کھلے آسمان تلے سو رہا تھا کہ ایک خواب دیکھا۔ یہ عجیب و غریب خواب تھا، بہت واضح اور روشن، جو میرے ذہن پر نقش ہو کر رہ گیا ہے۔ میں نے اسے کہا کہ خواب کو ذرا تفصیل سے بتائیں۔ میں پوری توجہ کے ساتھ ہمدن گوش ہو گئی تھی۔ مہتاب نے کہنا شروع کیا، میں نے دیکھا ایک لڑکی میرے گھر کے آنگن میں چارپائی پر بیٹھی ہے، نہایت خوبصورت۔ اس نے بہت اچھے کپڑے پہنے ہوئے تھے اور اس کے ہاتھ کی پشت پر گہرا نشان تھا۔ وہ مجھے بتانے لگی کہ دیکھو، بچپن میں گرنے سے مجھے چوٹ لگ گئی تھی، اس لیے یہ نشان ہے۔ میں اس سے خواب میں پوچھتا ہوں، تم کہاں ملو گی؟ وہ کہتی ہے کہ میں تمہیں نہیں مل سکتی کیونکہ میں بیمار ہوں، اور اگر تم نے مجھ سے ملنے کی کوشش کی تو تمہیں بہت تکلیف ہوگی، اس لیے نہ ملنا ٹھیک ہے۔ لڑکی کے بازو پر سفید کوٹ سا تھا۔ پھر اس نے وہ کوٹ پہن لیا اور چلی گئی۔ تبھی میری آنکھ کھل گئی۔ اس خواب کو سن کر مجھے تعجب ہوا کیونکہ میں بھی بچپن میں گری تھی اور ہاتھ پر چوٹ لگی تھی۔ اس چوٹ کا گہرا نشان اب بھی میرے ہاتھ کی پشت پر موجود تھا۔ میں نے اپنا ہاتھ میز پر پھیلا دیا اور نشان کو دیکھنے لگی۔ اس وقت میں سفید کوٹ پہنے تھی کیونکہ ہسپتال میں ڈیوٹی کے دوران ڈاکٹر سفید کوٹ پہنتے ہیں۔ مہتاب نے میرے ہاتھ کی پشت پر چوٹ کا نشان دیکھا۔ میں سفید کوٹ پہنے ہوئی تھی، پھر بھی وہ نہیں چونکا، گویا کہ میں وہ لڑکی نہ تھی کہ جس کو اس نے خواب میں دیکھا تھا۔ اس کی پریشانی دور نہ ہوئی، نہ کسی رد عمل کا اظہار کیا۔ تبھی میں نے پوچھا، وہ لڑکی کیسی تھی؟ کیا وہ کسی سے ملتی جلتی تھی؟ کیا اس کی صورت کو آپ بھلا چکے ہیں؟ میں اس کی صورت کو نہیں بھلا سکتا، نہ کبھی بھلا پاؤں گا۔ اس کی صورت میرے ذہن پر انمٹ تصویر کی مانند نقش ہے۔ وہ اس دنیا میں کہیں نہ کہیں ضرور موجود ہے اور میں کبھی نہ کبھی اس کو دیکھوں گا۔ اس نے یقین کے ساتھ کہا، ہر روز مجھے لگتا ہے کہ وہ جیسے گزشتہ شب ہی میرے خواب میں آئی ہو۔ اس کا چہرہ کتابی اور روشن روشن تھا۔ آج تک تو اس سے ملتی جلتی صورت کوئی میری نگاہوں سے نہیں گزری ہے۔ کاش وہ کسی سے مماثلت رکھتی ہوتی تو میری الجھن دور ہو جاتی۔ مسٹر مہتاب، یہ کوئی ایسا خواب تو نہیں کہ جس کی وجہ سے آدمی عرصہ دراز تک پریشان رہے اور اسی لڑکی کے بارے میں سوچتا رہے؟ ایسے خواب بچپن کی کسی یاد یا الجھن کے سبب بھی آ سکتے ہیں۔ ہمارا لاشعور شعور سے زیادہ طاقتور ہے۔ محض ایک خواب کے پیچھے زندگی کے اہم امور سے فرار اختیار مت کیجیے۔ خود کو سمجھائیے، یہ آپ کے بس میں ہے۔ یہی تو مسئلہ ہے۔ اس خواب والی صورت کو بھلا دینا اب میرے بس میں نہیں ہے۔ میں نے پوچھا، کیوں؟ اس کیوں کے حل کی خاطر ہی تو یہاں آپ کے روبرو بیٹھا ہوں۔ سچ کہتا ہوں، جس رات یہ خواب نظر آیا، اس کی سحر کے بعد سے مجھ کو چین نصیب نہیں ہوا۔ میرے دل سے مسلسل یہی آواز آتی رہتی ہے کہ اس کو تلاش کرو، وہ ضرور اسی دنیا میں رہتی ہے اور تم کو مل جائے گی۔ اسی لگن نے میرا قرار چھین لیا ہے۔ کبھی کبھی تو سانس گھٹنے لگتی ہے۔ آپ نے اپنی عمر 32 برس بتائی ہے۔ یہ عمر شادی کے لیے مناسب ہے۔ آپ تنہائی محسوس کرتے ہوں گے۔ برا نہ مانیے گا تو پوچھ سکتی ہوں، آپ نے ابھی تک شادی کیوں نہیں کی؟ اس خواب والی لڑکی کی وجہ سے تو نہیں۔ ایسا نہیں ہے، مجھے کوئی لڑکی پسند نہیں آئی۔ جب پسند آ جائے گی تو ضرور شادی کر لوں گا۔ آپ ٹھیک ہیں، ذہنی بیمار نہیں ہیں، میں نے تسلی دی۔
अच्छा जीवन साथी मिल गया तो करार भी आ जाएगा। फ़िलहाल जो ट्रीटमेंट हम तजवीज़ करें आप ले लें, इस तरह आपका एसाबी तनाव कम होगा और सुकून मिलेगा। आपको वक्तन फ़वक्तन यहाँ भी आना होगा। मेहताब ने सादतमंदी से मेरी तजावीज़ को कबूल किया और विज़िट भी मुकर्रर वक्तों में करता रहता। उसके साथ कभी हमारे सीनियर डॉक्टर कदीर और कभी मैं काउंसलिंग करते थे। मुझे लगा कि मौसूफ को कोई मोहलिक ज़हनी मर्ज़ नहीं है, सिवाय इसके कि वह ख्वाब वाली लड़की से मिलने की हसरत और लगन दिल में रखते हैं। ताहम उनको ट्रीटमेंट की ज़रूरत थी जो हमने की और कुछ अद्वियात भी इस्तेमाल कराईं। ख्वाब की परेशानी के सिवा बाकी तमाम अमूर ज़िंदगी में और अपने रोज़मर्रा के तर्ज़ अमल में वो मामूल के मुताबिक एक नॉर्मल इंसान ही थे। सिर्फ ये चाहते थे कि वो ख्वाब और ख्वाब में नज़र आने वाली सूरत या उनको कहीं मिल जाए या वह उसे अपने जहन से मिटा दें। हम में बार बार की मुलाकातों से काफ़ी ज़हनी आहंगी पैदा हो गई थी। वो मुझ पर एतबार करने लगे और एक दिन मैंने उनको मशवरा दिया कि किसी अच्छी सी लड़की से शादी कर लें, तो उन्होंने मुझे ही प्रपोज़ कर दिया। मेहताब मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं सोच में पड़ गई। उसने कहा, सोचती क्या हो, हाँ कह दो ताकि एक बिखरे हुए इंसान को संवर जाने का मौका मिले। यकीन करो, मैं ना तो तुमसे कभी बेवफाई करूँगा और ना कभी शिकायत का ही मौका दूंगा। और वो ख्वाब, मैंने हंसकर कहा, वादा है मेरा कि अगर तुम मिल गई तो मैं इस ख्वाब वाली सूरत को भी भुला दूंगा, तो उसे भुला देना तुम्हारे इख्तियार में है। इस पर वो थोड़ा सा खफीफ हुआ और हिजाब महसूस किया। अच्छा, तो मुझे चंद दिन सोचने का मौका दो। ठीक है, मुझे ज़्यादा दिन उलझन में मत रखना। हाँ या ना, जो भी जवाब होगा मैं अगली बार की मुलाकात में चाहूँगा। घर जाकर मैंने काफ़ी सोचा। अजीब मामला हुआ था। जब खुद को टटोला तो दिल ने उससे शादी का ही मशवरा दिया। हफ्ते बाद वो काउंसलिंग के लिए आ गया। मैंने कहा कि मिस्टर, आपको कोई जहनी बीमारी नहीं है। खुदा जाने क्या हालात हैं आपके कि अभी तक शादी नहीं की है। दरअसल आपको तन्हाई का एक अच्छा साथी चाहिए, और वो भी शरीके हयात की सूरत में। ये मैंने आपके मसले का तज्जिया किया है और यही हल है कि आपकी शरीके हयात भी ऐसी होनी चाहिए जो आपको समझती हो। लिहाजा मैंने मुनासिब समझा है कि आपको हाँ मैं जवाब दूंगी, लेकिन आपकी वालदा से मुलाकात के बाद अगर आप मुझे उनसे मिलाएंगे तो इंशाल्लाह अच्छा नतीजा निकल आएगा। मेहताब भी दिल से यही चाह रहा था। उसने मुझे अपनी वालदा से मिला दिया, जो मुझे अपने घर ले गईं। बहुत समझदार और अच्छी खातून थी और उन्होंने खुश असलूबी से घर को संभाला हुआ था। उनके सलीका पर मैं दाद दिए बगैर न रह सकी। कुशादा बंगला और रख रखाव से ये ख़ानदानी लोग लगे। बहरहाल मैंने 2-4 मुलाकातों में उनकी माँ का दिल जीत लिया और उन्होंने भी मेरे वालिदैन से मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। यूँ वो मेरे घर आईं, अम्मी से मिली और मेरी शादी मिस्टर मेहताब से हो गई। हस्बे तवक्को और हस्बे वादा वो बहुत अच्छे जीवन साथी साबित हुए और हम खुशो खुरम ज़िंदगी बसर करने लगे। लेकिन वो उनका ख्वाब वो अभी तक उनके दिल के निहाल खाने में कहीं महफूज था। उसको उन्होंने एक पोशीदा ख़जाने की तरह हर किसी की नज़रों से छुपा कर अपने मन के बैंक में जमा कर रखा था। अब वो इसका तज़किरा किसी से नहीं करते थे और एक नॉर्मल इंसान की तरह अपने बिज़नेस पर तवज्जो दे रहे थे और हमारी ज़िंदगी मामूल के मुताबिक रवां दवां थी। मगर हम बेखबर थे कि उनके दिल से मुसलसल आवाज़ आती रहती है, मेहताब उसको तलाश करो, यकीनन वो इस दुनिया में कहीं ना कहीं ज़रूर मौजूद होगी। वो जहाँ जाते उनकी नज़रें और दिल उसी को तलाश करता रहता, लेकिन वो सूरत कहीं भी नज़र ना आई। मैं ये समझती रही कि इस ख्वाब को उन्होंने वहमा समझकर भुला दिया है। वो भी कहते कि ख्वाब वाली सूरत भुला चुका हूँ। अब हम बाल बच्चों वाले थे और बिज़नेस के सिलसिले में दुबई में मुकीम थे। एक दोस्त की अयादत के लिए एक रोज़ वो हस्पताल गए। तभी सड़क पर उनको एक औरत गाड़ी में बैठी नज़र आई। उसने सफ़ेद कोट पहन रखा था और उसका हाथ गाड़ी की खिड़की पर था, जिसकी पुश्त पर वैसा ही चोट का निशान था जैसा उन्होंने ख्वाब में देखा था। मेहताब की नज़रें हैरत से इस औरत के चेहरे पर मरकूज़ थीं। महवियत के आलम में उनके मुंह से ये अल्फाज निकले, हाँ यही है वो जिसकी मुझे तलाश थी। इसी सूरत को ही तो मैंने ख्वाब में देखा था। यही नकूश मेरे जहन में बरसों से महफूज हैं। आज मेरी तलाश ख़त्म हो गई है। महरीन देखो उसे, तुम भी देखो। उसके हाथ की पुश्त पर चोट का निशान है, साफ नज़र आ रहा है और सफ़ेद कोट पहने हुए है। देखा तुमने? मैं उनके बराबर वाली नशिस्त पर बैठी थी।
ان کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے میری نظروں نے بھی اسے دیکھ لیا تھا۔ میں چونک گئی اور میرے بدن میں سنسنی دوڑ گئی۔ بڑی مشکل سے اپنے آپ کو سنبھالا کیونکہ مہتاب سانس روکے ابھی تک اسے ٹکٹکی باندھے تکے جا رہے تھے۔ وہ یہ بھی بھول چکے تھے کہ ان کے برابر میں ان کی جیون ساتھی بیٹھی ہے۔ پیلی بتی بجھ گئی، اب سگنل کی ہری بتی جل چکی تھی۔ میں نے ان کا کندھا ہلایا، کار کو آگے بڑھاؤ مہتاب، سبز لائٹ جل چکی ہے۔ میرے چونکانے پر وہ ہوش میں آئے۔ پیچھے ٹریفک کی ہوئی تھی، اب وہ کار چلا رہے تھے مگر جیسے خواب میں، گمسم سکتے میں۔ میں نے پوچھا کیا بات ہے؟ ٹھیک تو ہو؟ جواب دیا ہاں، 20 برس پہلے جو صورت خواب میں دیکھی وہی آج نظر آئی ہے۔ اس بار جاگتی آنکھوں سے دیکھا تو ہوش کھو بیٹھا۔ خدا جانے یہ عورت کون ہے اور کیوں اتنے عرصے بعد بالآخر مجھے نظر آ گئی ہے۔ تبھی میں نے محسوس کیا کہ انہوں نے اپنی کار کو اس کی کار کے پیچھے ہی رکھا ہوا تھا۔ وہ ہسپتال کے اندر چلی گئی، اسی ہسپتال ہم بھی جا رہے تھے۔ یہ بھی عجیب اتفاق کہ اس نے بھی ہسپتال جانا تھا۔ وہ ایک وارڈ کی طرف چلی گئی، مہتاب اس کا پیچھا آخر تک نہ کر سکے، لیکن اس کے بعد انہوں نے ہسپتال کے چکر لگانے شروع کر دیے کہ انہیں کھوج لگ گئی کہ آخر وہ ہے کون جو برسوں قبل ان کے خواب میں آئی تھی۔ بالآخر انہوں نے کھوج لگا لیا کہ وہ ایک مصری عورت تھی اور یہاں ڈاکٹر تھی۔ خدا جانے اس عورت کی ایک جھلک دیکھ کر مہتاب کو کیا ہوا کہ انہوں نے کیا ہوا وعدہ بھی بھلا دیا۔ وہ اس آس پر روزانہ مذکورہ ہسپتال جانے لگے، شاید اس عورت سے بات ہو جائے۔ اس چکر میں ان کا بزنس متاثر ہونے لگا۔ انہوں نے اس کی بھی پرواہ نہ کی، اپنے بزنس کو خود دیکھنے کی بجائے ایک مینیجر کو تنخواہ پر رکھ لیا اور خود کاروبار سے ہاتھ اٹھا لیا۔ بالآخر ہسپتال میں اس عورت کے سیکشن کا پتہ چل گیا اور اس کے ساتھ کام کرنے والے ڈاکٹر کو بھی دوست بنانے میں کامیاب ہو گئے۔ ایک دن میری ساس بیمار پڑ گئیں، ان کو ہسپتال لے جانا پڑا۔ اتفاق سے وہی ڈاکٹر یعنی خواب والی خاتون موجود تھیں۔ تو ہمارے صاحب بہادر کو اس سے بات کرنے کا بہانہ ملا۔ امی جان کو اس نے دوا لکھ دی اور 10 دن بعد دوبارہ آنے کا کہا۔ امی جان ٹھیک ہو گئی تو دوبارہ انہوں نے ہسپتال جانے سے منع کر دیا۔ مہتاب کا دل گھٹ گیا، والدہ نہ مانی اور یہ بستر میں منہ لپیٹ کر پڑ گئے۔ میں نے کئی بار دریافت کیا کہ تمہیں کیا ہوا ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ بولے کچھ نہیں، سر میں درد ہے۔ غرض مجھ کو ٹال دیا۔ اس روز تمام رات نہ سوئے۔ اس کے بعد بھی مختلف ہیلے بہانے سے ہسپتال کے چکر لگاتے رہتے مگر اس خاتون کی ایک جھلک بھی نہ دیکھ سکے۔ ایک روز اپنے ایک دوست کی ایروویز ایجنسی میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص وہاں آیا اور کہا کہ ہماری ڈاکٹر صاحبہ کو قاہرہ کے لیے 3 ٹکٹ چاہیے، ایمرجنسی میں اگلے دن شام کے ٹکٹ درکار تھے۔ اس آدمی نے ڈاکٹر کا کارڈ بھی دکھایا جس پر ان کی تصویر لگی تھی۔ تصویر دیکھ کر مہتاب نے پہچان لیا، اپنے دوست سے کہا یار یہ میری جاننے والی ہیں، ان کو اور مجھ کو بھی ٹکٹ دے دو، میں نے بھی اسی روز اسی فلائٹ سے ہی جانا ہے۔ ہسپتال کے ملازم سے جو ٹکٹ کرانے آیا تھا گھر کا پتہ معلوم کر لیا اور کہا کہ تم چلو، میں ٹکٹ ڈاکٹر صاحبہ کو پہنچا دوں گا۔ ٹکٹ لے کر ان کے گھر پہنچے اور ان سے پیسے بھی نہ لیے۔ کہا کہ آپ کی مسیحائی سے میری والدہ ٹھیک ہو گئیں، اس بات کا شکریہ ادا کرنا تھا، لہٰذا آج اللہ نے یہ موقع دے دیا ہے۔ اس نے بہت اصرار کیا مگر یہ بغیر پیسے لیے بھاگ آئے۔ اس کو بتا دیا کہ میں بھی اپنے کسی کام سے اسی جہاز سے قاہرہ جا رہا ہوں، وہاں پہنچ کر رقم لے لوں گا۔ دوبارہ ان کا آمنا سامنا ایئرپورٹ پر ہوا۔ مہتاب کو یہ دیکھ کر حیرت ہوئی کہ وہ اپنے بیٹے اور خامند کے ہمراہ جا رہی تھی۔ قاہرہ تک وہ مہتاب کے ساتھ برابر والی سیٹ پر بیٹھی رہی۔ دنیا جہاں سے بے خبر میرا جیون ساتھی اس عورت کے خوبصورت مگر چوٹ کے نشان والے ہاتھ کو دیکھتے رہے اور بقول ان کے یہ بات سوچتے رہے کہ اے کاش وہ اس ہاتھ کو تھام سکتے، مگر ان کی یہ خواہش پوری ہونا ناممکن تھی کہ وہ کسی اور کی امانت تھی۔ راستے میں اس نے ٹکٹ کی رقم دینے کی کوشش کی مگر انہوں نے نہ لیے اور کہا کہ وہ قاہرہ میں تھوڑی دیر کے لیے ان کے مہمان ہونا چاہیں گے کیونکہ وہاں اور کوئی واقفیت نہیں ہے سوائے بزنس کے سلسلے میں کسی ایک شخص کے ملنے کے جس سے پہلی بار ملاقات ہونی ہے۔ کوئی دوسرا کام بھی نہیں ہے وہاں۔ اس کے شوہر نے میزبان ہونے کا شرف حاصل کرنے کی سعادت کو قبول کیا اور مہتاب سے بے تکلف ہو گیا۔ قاہرہ میں یہ لوگ میرے شوہر کو اپنے ساتھ اپنے گھر لے گئے، کھانا کھلایا اور اس آفس میں پہنچا دیا جہاں انہوں نے جانا تھا۔
واپسی کا بتایا کہ فلاں دن جانا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے بھی ساتھ چلنا ہو تو اکٹھے ٹکٹ کرا دیں گے۔ مہتاب نے فوراً احسان مندی کا اظہار کر دیا۔ جب واپس اکٹھے دبئی آئے تو خاصی جان پہچان ہو چکی تھی۔ یوں اس خاتون کا شوہر وقتاً فوقتاً میرے شوہر کے آفس میں آنے لگا اور کبھی کبھار ان کو اپنے گھر بھی لے جاتا تھا۔ تاہم مہتاب کو ابھی تک ڈاکٹر فاطمہ اپنے خواب کے تذکرے کا موقع نہ ملا تھا۔ میرے جیٹھ لندن میں رہتے تھے، وہ بھی ڈاکٹر تھے۔ فاطمہ کے بیٹے کو ایک ایسی بیماری تھی جس کا علاج لندن میں ممکن تھا، لہٰذا مہتاب نے ان لوگوں کو پیشکش کی کہ اگر وہ لڑکے کو لندن لے جانا چاہیں تو یہ اس کے علاج میں اپنے ڈاکٹر بھائی کے توسط سے مدد کر سکتے ہیں۔ وہ راضی ہو گئے اور یہ ان لوگوں کو لندن لے گئے۔ اپنے بھائی کو کہہ کر ہر قدم پر ان کے بیٹے کے علاج میں ساتھ بھی دیا اور کچھ خرچہ خود بھی کیا۔ اس دوران بہت بار موقع ملا ڈاکٹر فاطمہ سے اپنے اس خواب کا تذکرہ کرنے کا کہ جس کی خاطر یہ اس کے پیچھے گھوم رہے تھے، مگر ذکر کرنے کی ہمت نہ ہوئی۔ ایک بار لندن میں ان لوگوں کے ساتھ شاپنگ کرنے کا موقع بھی ملا۔ انہوں نے اس خاتون کے لیے قیمتی انگوٹھی خرید لی۔ یہ تحفہ ان کو پیش کر کے کہا کہ اپنے ہاتھ سے اس کی انگلی میں پہنانا چاہتے ہیں۔ اس بات پر وہ خفا سی ہو گئیں اور تحفہ لینے سے انکار بھی کر دیا۔ تب ان کو ہوش آ گیا کہ کیا کہہ بیٹھے ہیں۔ بہت پچھتائے، تاہم ہمت کر کے یہ بات جو کہی تھی اس کی وجہ بھی بتا دی کہ کیا خواب دیکھا تھا اور برسوں بعد تعبیر ملی تو عقل جاتی رہی ہے۔ آنسو بہہ نکلے، معذرت بھی کر لی۔ تب اس خاتون نے گھبرا کر کہا کہ تمہاری دل آزاری ہوئی ہے، معافی چاہتی ہوں۔ بہرحال پھر اس نے انگوٹھی لے لی۔ تب انہوں نے ہمت کر کے کہہ دیا کہ برسوں تم کو تلاش کیا ہے، کیونکہ میں اس وقت تم سے مل چکا تھا کہ جب ابھی تم سے میری ملاقات بھی نہ ہوئی تھی۔ اس خواب کی وجہ سے عرصے دراز تک پریشان رہا ہوں اور اسی چکر میں کہ تم کہیں مل جاؤ ابھی تک میں تمہارے پیچھے گھوم رہا ہوں۔ خدا جانے اس بات میں کیا راز ہے، مگر میرا چین کھو گیا ہے اور خواب میں تم کو دیکھ لینے کے بعد سے آج تک پریشانی نہیں جاتی ہے۔ اس عورت نے بات سمجھی یا نہیں، مگر اتنا کہا کہ مہتاب تم میرا امتحان نہ لو، کیونکہ میں پہلے ہی بہت دکھی ہوں۔ دبئی واپس آ کر بھی مہتاب کبھی کبھی اس خاتون سے ملنے جاتے رہتے۔ وہ ان کے التفات کو سمجھتی تھی مگر کسی بات کے اظہار کا موقع فراہم نہ کرتی تھی۔ مجھے ابھی تک اس بات کا علم نہ تھا کہ یہ معجزہ ہو چکا ہے اور وہ خواب والی عورت کے خاوند کا قرب حاصل کر چکے ہیں، اور بقول ان کے دل میں بھی اس خاتون کے لیے کوئی برا خیال نہیں تھا۔ ان کی یہ چاہت اور لگن فرشتوں کی طرح پاک، صاف اور شفاف تھی۔ ان کے خیال میں اس عورت سے ان کا کوئی روحانی رشتہ یا تعلق تھا جو خود ان کی اپنی سمجھ سے باہر تھا۔ عید پر وہ اپنے گھر قاہرہ چلی گئی۔ اس کی غیر موجودگی میں یہ اداس اور پریشان رہنے لگے، یہاں تک کہ بیمار ہو گئے۔ اس کو قاہرہ فون کیا، اس نے بتایا کہ وہ جلد واپس آنے والے ہیں۔ جس روز وہ دبئی پہنچے کہ بھلے چنگے ہو گئے اور ان سے ملنے چلے گئے۔ واپس آئے تو بہت خوش تھے۔ میں نے خوشی کا سبب پوچھا تو سچ بتا دیا کہ وہ خاتون مل گئی ہے جس کی مجھے تلاش تھی۔ تب مجھے اس بات کا یقین نہ آیا۔ میں نے کہا مہتاب، کیا دنیا میں ایسے بھی معجزے ہوتے ہیں؟ بولے ہاں، یہ معجزہ ہوا ہے۔ یقین نہیں آتا تو تم کو لے جا کر ملاؤں گا، تب تو یقین آ جائے گا۔ ایک روز انہوں نے فاطمہ اور اس کے شوہر ناصر کی دعوت کی اور وہ ہمارے گھر آئے۔ اس خاتون کو دیکھ کر میری آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اس کا رنگ و روپ ایسا تھا کہ مجھے کسی اور قرہ کی عورت لگی تھی۔ وہ اس دنیا کی باسی نہ لگتی تھی، اتنی حسین صورت کے نظر نہیں ٹھہرتی تھی۔ شاید حوروں کا حسن خدا نے اس کو عطا کیا تھا۔ واقعی اس کی صورت بھلا دینے والی نہ تھی۔ تاہم اس راز پر سے پردہ نہ ہٹ سکا کہ وہ 20 برس قبل میرے شوہر کو خواب میں کیوں دکھائی دی تھی۔ جب تک وہ دبئی میں رہی، مہتاب کو سکون رہا۔ صرف اس کو دیکھ کر، باتیں کر کے ہی وہ خوشی محسوس کرتا تھا۔ میں بھی عورت تھی، حسد تو کرتی تھی مگر صبر بھی کیا، کیونکہ نہیں چاہتی تھی میرا جیون ساتھی کسی ذہنی عارضہ میں پھر سے مبتلا ہو جائے، کیونکہ پہلے تو بات خواب تک تھی اور اب خواب کی تعبیر بھی سامنے تھی۔ حقیقت کا وار چوٹ سے زیادہ کاری ہوتا ہے، جس کا زخم اتنا گہرا ہوتا ہے کہ مٹ نہیں سکتا۔ وہ اپنے خاوند اور 2 بچوں کے ساتھ خوش و خرم تھی۔ مجھ کو اس سے کوئی خطرہ نہ تھا۔ اس عورت کے دل میں میرے خاوند کے لیے محبت کے جذبات قطعی نہ تھے۔ وہ صرف ان کا احترام کرتی تھی، اور یہ بات مسلم ہے کہ اچھے لوگ اچھے لوگوں کا احترام کرتے ہیں۔ ایک دن مہتاب نے مجھے بتایا
کہ وہ دبئی کے ہسپتال کی جاب چھوڑ کر واپس اپنے ملک جا رہی ہے۔ یہ خبر سنا کر وہ اداس ہو گئے، پر میں نے کچھ نہ کہا۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ ان کی مزید دل آزاری ہو، تاہم مجھے ایک نامعلوم سی خوشی ضرور ہوئی اس خبر کو سن کر۔ مہتاب کو جب اس نے اپنے وطن لوٹ جانے کا بتایا تو وہ پریشان ہو گئے۔ ان کو نروس دیکھ کر فاطمہ نے تسلی دی کہ جانے سے پہلے میں ایک شام تم سے ضرور ملوں گی۔ وہ آخری شام آ گئی۔ آبادی سے کچھ دور یہ ایک ریسٹورنٹ میں چلے گئے۔ یہ دعوت فاطمہ کی طرف سے تھی اور مصروفیت کے سبب اس کا خامد ہمراہ نہیں تھا۔ آج موقع تھا دل کی حسرت پوری کرنے کا۔ مہتاب نے اسے ایک بار پھر اپنے خواب سنایا کہ میں نے تم کو کچھ سال پہلے خواب میں دیکھا تھا اور تب سے تم کو ڈھونڈ رہا تھا۔ ایسا کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو غور سے دیکھ رہا تھا جس پر چوٹ کا نشان نمایاں تھا۔ تبھی فاطمہ نے کہا، مہتاب، جب میں بچپن میں گر گئی تھی تب یہ چوٹ میرے ہاتھ پر لگی تھی، یہ اسی کا نشان ہے۔ اس نے یہ بات بالکل اسی انداز میں کہی جیسے 20 برس پہلے اس نے اس کو خواب میں کہی تھی۔ میں جانتا ہوں یہ بات، مہتاب نے جواب دیا، لیکن تم یہ بتاؤ کہ تم کیوں دکھی ہو، جبکہ بظاہر تم کو کوئی دکھ نہیں ہے۔ بعض دکھ اندر کے ہوتے ہیں جو دل اور روح سے تعلق رکھتے ہیں، ایسے دکھوں کو کوئی نہیں جانتا۔ مہتاب نے اصرار کیا کہ وہ بتائے اسے کیا دکھ ہے۔ کہنے لگی کہ اس کا نام بھی مہتاب ہی تھا اور وہ ایرانی تھا، ہم ساتھ پڑھتے تھے۔ اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ کیا تھا، لیکن پھر اس کو ایران جانا پڑا۔ میں نے ساتھ جانے کی ضد کی، لیکن وہاں کے حالات ان دنوں بہت خراب تھے، اس لیے وہ مجھے ساتھ نہ لے جا سکا۔ اس نے مجھے ایئرپورٹ سے واپس کر دیا۔ اپنے ملک جا کر وہ ہنگاموں میں ہلاک ہو گیا۔ جب مجھ کو یہ خبر ملی میں یہ صدمہ نہ سہ سکی اور بے ہوش ہو گئی۔ بہت عرصے بعد میں دوبارہ اس دنیا میں چلنے پھرنے کے قابل ہوئی ہوں۔ بے ہوشی کے دوران اور اس کے بعد کے دنوں کا حال مجھے معلوم نہیں، لیکن اس دوران ناصر نے میرا بہت خیال رکھا اور سہارا دیا۔ یہ رشتے میں میرا کزن ہے۔ جب ذرا حالت سنبھلی تب بھی اسی نے دلجوئی کی۔ میں بھی کسی مضبوط کندھے کا سہارا ڈھونڈ رہی تھی جو ناصر کی صورت میں مجھے ملا تھا۔ میرے والدین نے اس کے ساتھ میری شادی کی خواہش ظاہر کی، جس کو میں نے قبول کر لیا۔ باتوں باتوں میں مہتاب کو محسوس ہوا کہ اب فاطمہ کو ناصر سے کافی گلہ ہے، مگر اپنی اچھی فطرت کی وجہ سے وہ شادی کا بندھن نبھا رہی ہے۔ وہ اپنے جیون ساتھی سے خوش نہ تھی۔ مرحوم محبوب مہتاب کی یاد ہمیشہ اس کے ساتھ رہتی تھی۔ اس نے کہا کہ میں بے تابی سے اس انتظار میں زندگی بسر کر رہی ہوں کہ کب موت کا سندیسہ آ جائے اور میں اس دنیا کو چھوڑ کر اپنے محبوب مہتاب سے جا ملوں۔ دیکھو کتنا بڑا دکھ ہے مجھے جو میرے حصے میں آیا ہے۔ اس دکھ کے ساتھ ہی اب مجھے جینا ہے اور اس سے فرار میرے بس کی بات نہیں ہے۔ مہتاب نے مجھے بتایا کہ ایک تعلیم یافتہ ڈاکٹر کے منہ سے ایسی بات سن کر مجھے اپنے کانوں پر یقین نہ آیا۔ میں نے اس سے کہا کہ فاطمہ، میرا بس نہیں چلتا کہ میں تمہارے ایرانی دوست کو اس دنیا سے واپس لے آؤں۔ اس کا نام بھی مہتاب تھا اور میرا نام بھی مہتاب ہے، لیکن میں اس شخص کی جگہ نہیں لے سکتا جو تمہارے دل میں ہے۔ حالانکہ تم کو خواب میں دیکھنے کے بعد سے تم سے ملنے کی خواہش میں نے اپنا چین کھویا اور دیوانہ وار پھرتا رہا ہوں۔ نہیں سمجھ میں آتا آخر تم کیوں مجھے خواب میں نظر آئی تھی۔ وہ بولی، عالم بے ہوشی میں جب میں صاحب فراش تھی، ممکن ہے میری روح مہتاب کی تلاش میں جسم سے نکل گئی ہو، کیونکہ اس وقت میری عارضی موت ہو چکی تھی۔ میں کومے میں تھی۔ ڈاکٹروں کو امید نہ تھی کہ میں پھر سے زندگی کی طرف لوٹ کر آؤں گی۔ اسی دوران شاید غلطی سے میری روح بھٹکتی ہوئی تمہارے خواب میں آ گئی ہوگی۔ بہرحال اسے قیاس تو ہوتے رہتے ہیں جن کی حقیقت کوئی نہیں جان پاتا۔ اس نے میرے شوہر سے وعدہ لیا کہ وہ اب کبھی اس کا تعاقب نہ کرے گا، ورنہ وہ اور زیادہ دکھی ہو جائے گی۔ مہتاب نے اس شرط پر وعدہ کیا کہ وہ ایک بار ضرور اس سے ملنے قاہرہ آئے گا اور یہ ان کی آخری ملاقات ہوگی، مگر میرے شوہر کا دل ویران کر گئی۔ وہ پہلے جیسے خوش باش نہ رہے، خاموش اور سنجیدہ رہنے لگے۔ یہ کیفیت ان کے بس کی نہ تھی۔ میں ان کو تنگ اسی لیے نہ کرتی تھی، سوچتی تھی وقت کے ساتھ سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ایک بار مہتاب نے بے خودی میں کہہ دیا کہ فاطمہ تو اپنے مہتاب سے ملنے کے لیے زندگی کی گھڑیاں گن رہی ہے، مگر میں کس لیے جی رہا ہوں۔ ان کے منہ سے ایسے الفاظ سن کر مجھے بہت دکھ ہوا تھا۔ اس واقعے کے 1 برس بعد میرے خاوند نے فاطمہ کو قاہرہ فون کیا اور خواہش ظاہر کی کہ وہ قاہرہ آنا چاہتا ہے۔
اس نے کہا آ جاؤ، کوئی بات نہیں، تم نے ایک بار آنے کا کہا تھا، سو مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ یہ ہماری آخری ملاقات ہوگی۔ مہتاب کی خوشی کا ٹھکانہ نہ رہا۔ ان دنوں ہم پاکستان میں تھے۔ انہوں نے ٹکٹ لیا اور ایئرپورٹ مقررہ فلائٹ پر پہنچے۔ اس جہاز میں صحافیوں کا وفد بھی جا رہا تھا۔ بہرحال ان کو اپنے اثر و رسوخ کے سبب ایک ٹکٹ مل گیا تھا۔ یہ خصوصی پرواز تھی۔ یہ قاہرہ کے لیے روانہ ہوئے، لیکن بدقسمتی سے وطن واپس نہ آ سکے۔ جس جہاز میں گئے تھے وہ کریش ہو گیا اور ان کی روح کف سے انصری سے پرواز کر گئی۔ میں نہیں جانتی کہ ان کی آخری ملاقات فاطمہ سے ہوئی یا نہیں، لیکن یہ جانتی ہوں کہ اس پراسرار عورت نے خواب میں صحیح کہا تھا کہ مہتاب میرا پیچھا نہ کرنا ورنہ پچھتاؤ گے، میں تمہیں نہیں مل سکتی، لیکن تم کو تکلیف ہوگی۔ یہ اس خواب کو نہ بھلا سکے اور موت کے منہ میں چلے گئے۔ میں نہیں جان سکتی کہ ایسا پراسرار خواب کیوں ان کو نظر آیا تھا کہ جس کی تعبیر تلاش کرتے ان کو موت کو گلے لگانا پڑا۔ امید ہے دوستو سٹوری اچھی لگی ہوگی۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیں تاکہ ہر نئے آنے والی سٹوری کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ ملتے ہیں اگلی سٹوری کے ساتھ۔